میری کڈنی صرف 40% کام کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ شدید پرہیز کرنا پڑا، جس کے بارے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا۔ اس کھانے پینے کے پرہیز کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے بھی منع کیا، اپنی باڈی کو بینڈ کرنے سے، اسٹریچ کرنے سے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی وزن اٹھانے سے بھی منع کر دیا۔ ایون کہ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے بھی مجھے منع کیا گیا۔ میں نے 2 ہفتے کی جاب سے لیو لی ہوئی تھی، لیکن میری کنڈیشن اتنی بری تھی کہ میں مزید جا نہیں پا رہی تھی آفس، اینڈ آف کورس مزید چھٹیاں بھی نہیں مل رہی تھی، تو مجھے ریزائن کرنا پڑا۔ اچھا، میں نا بہت زیادہ شوق میں چلی گئی تھی کہ اچانک سے میری کڈنیز کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میری کڈنیز 40% کام کر رہی ہیں، لیکن مجھے ان حکیم صاحب نے بتایا کہ میری کڈنیز پیدائشی طور پہ ہی تھوڑی سی کمزور تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو مجھے آئے دن کڈنی میں درد ہوتا تھا، لیکن ہمیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ چیز اتنی سویر ہو سکتی ہے۔ جب مجھے بچپن میں بھی کڈنیز میں درد ہوتا تھا نا، تو مجھے اس کے ساتھ ہلکا سا فیور رہتا تھا اور میرا دل خراب ہوتا رہتا تھا، جیسے مجھے الٹی آنے والی ہے۔ خیر، مجھے اب اس کڈنی کی ڈیزیز کے ساتھ آلموسٹ 7 سال ہونے والے ہیں۔ جب مجھے اپنی کڈنی کی ڈیزیز کے بارے میں پتا چلا تھا، تو وہ شروع کے 6 مہینے تو میں نے بہت سخت پرہیز کر کے گزارے، اور وہ بہت ہی مشکل دن تھے میرے لیے، کیونکہ جاب بھی چلی گئی تھی اور بیماری اور اس کی دوائیوں کے ایکسپینسز الگ تھے۔ اور میں یہ بات کبھی زندگی میں بھی نہیں بھول سکتی کہ میرے کچھ دوستوں نے مجھے فائنینشلی بہت سپورٹ کیا اس ٹائم پہ۔ 6 مہینے دوائیاں لینے کے بعد اور شدید پرہیز کرنے کے بعد میں آلموسٹ نارمل ہو گئی تھی، اور پھر حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہیں اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنے پرہیز کو فالو کرنا پڑے گا، جس میں اگر ونس ان بلو مون تمہارا کوئی چیز کھانے کو دل کرے تم کھا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پرہیز صحیح سے نہ کیا، پانی صحیح سے نہ پیا اور کوئی وزنی چیز اٹھائی، تو یہ کڈنی ڈیزیز ایک کرونک کڈنی ڈیزیز میں کنورٹ ہو جائے گی۔ میری لائف نارمل کی طرف جا ہی رہی تھی کہ ایک دن میری امی کا بی پی شوٹ کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، ہیلپ کے لیے کافی جگہ کال کی، لیکن کوئی بھی اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں تھا، تو مجھے اپنے ویٹ کے اوپر انہیں اٹھا کے گاڑی میں ڈالنا پڑا، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ کڈنی ڈیزیز میری زندگی کا اب ایک پارٹ بن گئی ہے۔ میری کڈنی کی اس کنڈیشن کی وجہ سے مجھے اور بھی بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز رہتے ہیں، اور ان سارے ایشوز کے ساتھ میں اپنی ڈیلی لائف کیسے گزارتی، یہ تو صرف میں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ میری 28 برتھ ڈے تھی، اور میرے کچھ دوستوں نے میرے لیے ڈنر پلان کیا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، کیک کاٹا، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نا اس ٹائم ہاسٹل میں رہتی تھی، اور میں اپنی روٹین کے مطابق صبح آفس جانے کے لیے 6 بجے اٹھی۔ میں جیسے ہی بستر سے نکلی نا، میں نے اپنی بیک میں اتنا شدید پین فیل کیا کہ میری باڈی اسٹریٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، میرے سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، میرے سے واک نہیں کی جا رہی تھی، میرے سے ایون سانس تک نہیں لیا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ زور زور سے۔ میرے رونے کی آواز سے نا میری روم میٹ عروسا جاگ گئی، اینڈ شی کالڈ دا وارڈن۔ اب میری نا اس ٹائم پہ اپنے گھر والوں سے تھوڑی سی ناراضگی چل رہی تھی، سوائے امی کے، بٹ میں ان کو اتنی ارلی مارننگ کال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں نے نا اپنے ایک دوست کو کال کی جس نے ہمیشہ مجھے میری فیملی سے بھی بڑھ کر سپورٹ کیا۔ خیر، مائی فرینڈ عاصم کیم اینڈ ہی ٹک می ٹو دا ہولی فیملی ہاسپٹل۔ ہاسپٹل والوں نے مجھے ایک پین کلر لگایا، اس سے مجھے وقتی آرام آ گیا۔ 2-3 گھنٹے میں سوئی، اینڈ جب میں جاگی تو میرا پین ویسے کا ویسا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ مجھے آلموسٹ 2 ویکس ہو گئے تھے، اور اس 2 ہفتوں میں میرا دوست مجھے ایسا کوئی ہسپتال نہیں تھا جہاں وہ لے کے نہ گیا ہو، اور ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں تھا جو میرا نہ ہوا ہو۔ میں ان 2 ہفتوں میں صرف پین کلرز پہ چلتی تھی۔ اچھا، اس سارے ٹائم میں میرے دوست نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ ان کے کوئی حکیم صاحب ہیں، وہ مجھے وہاں لے کے جانا چاہتا ہے، بٹ ہمارے کوئی پاسٹ ایکسپیرینس حکیموں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، تو میں اس بات پہ مانتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے جب میری ہمت نے جواب دیا نا، تو میں ان کے پاس جانے کے لیے مان گئی۔ آئی نو کہ میری طرح ایسے کافی سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے کہ کوئی پلس چیک کر کے بھی آپ کی بیماری بتا سکتا ہے، بٹ آفٹر چیکنگ مائی پلس ہی ٹولڈ اس کہ میری کڈنیز صرف 40% کام کر رہی ہیں، اور میری کڈنیز اس ٹائم پہ اس کنڈیشن میں تھی کہ اگر ڈاکٹرز اس کو ڈائگنوز کرتے تو ڈائلیسس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، اور انہوں نے میرے دوست کو یہ تک بتایا کہ میری صرف میڈیکل کنڈیشن خراب نہیں ہے، ایون کہ اسپریچول کنڈیشن بھی بہت خراب ہے، وچ مینس کہ کسی نے مجھ پر کوئی دم درود کرائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے کسی بھی ٹیسٹ اور کسی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر، انہوں نے نہ صرف میری میڈیکیشن سٹارٹ کی، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں 24 گھنٹے وضو میں رہنا چاہیے۔ میری میڈیکیشن کے ساتھ میرا اتنا سخت پرہیز تھا جو مجھے فالو کرنا پڑتا تھا، جو میں آج تک پوری طریقے سے فالو نہیں کر پاتی ہوں، بٹ مجھے مونگ کی دال کے علاوہ ساری دالیں منع ہو گئی، چاول منع ہو گئے، ٹماٹر چھلکے کے بغیر کھانے تھے، ہانڈی میں زیادہ آئل نہیں ڈالنا، فرائی چیزیں نہیں کھانی، ہائی پروٹین والی کوئی چیز نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانا، نیمبو نہیں کھانا، کیلا نہیں کھانا، ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جس میں ہائی پوٹاشیم ہو، اور اپنی باڈی کو بالکل بھی تھکانا نہیں ہے۔